ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ چودہ سو سینتالیس ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الآخر کی آج 5ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیر اہل سنت کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ کی ایک مسجد فیضان میلاد کے پاس حاضر ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جب آپ اپنی والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تو یہ مسجد راستے میں آتی ہے، اور یہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے بھی اس کے لیے اپنا چندہ عنایت فرمایا تھا۔ اس مسجد کے کمیٹی کے اراکین بھی ساتھ تشریف فرما ہیں۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہیں تو یہ مسجد کی خدمت کے حوالے سے کیا کیا اچھی نیتیں کریں، اور دوسرا یہ کہ جب مسجد کی خدمت کے حوالے سے کمیٹی کے ممبران کچھ سوچتے ہیں تو ان کی سوچ مسجد کا بھلا کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس سوچ میں سب اپنے اپنے طور پہ مسجد کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں لیکن آپس میں اختلاف رائے ہو جائے تو پھر مسجد کی کمیٹی کیا کرے، تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اس مسجد کے لیے، اس مسجد سے جو اسلامی بھائی وابستہ تھے، ہیں، ہوں گے، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا کر دیجئے۔ ماشاءاللہ، مسجد کا بتایا، مسجد کا نام شاید فیضان، اچھا نام فیضان میلاد، فیضان میلاد گارڈن جی۔ اچھا، یہ شاید نام بھول گئے تھے بتانا شاید۔ ماشاءاللہ، یہ مسجد کمیٹی، اب اس کے تو مسائل ہیں، تھوڑا ٹف ہیں۔ پہلے تو کمیٹی میں جو بھی ہوں، کمیٹی میں داخلے سے پہلے ان کو وقف کے مسائل جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں، چندے کے مسائل بھی جاننا ضروری ہیں، ورنہ عرف کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں، بعض اوقات شریعت کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وقف کی شے کو، وقف کی چیز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی گڑھا پڑ گیا ہے مسجد کی دیوار میں تو اس کو پر کر سکتے ہیں، اچھی طرح لیول کر کے صاف کر دیں اس کو، لیکن آپ کہیں اور اس کو کھود کے گڑھا نہیں کر سکتے بلا وجہ، مطلب کیلے ٹھوکنا۔ تو یہ اب جشن ولادت کا موقع آتا ہے تو سجاوٹ میں لگاتے ہیں، ٹیپ لگاتے ہیں، یہ چپکاتے ہیں، گیلے کیلے گاڑتے ہیں، اور یہ سب مسجد اور وقفی جگہ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی فیضان مدینہ میں
जामियातुल المدینہ کی عمارت ہے، اس کے نیچے پہلے میری ملاقات ہوتی تھی، اور مطلب تقریباً شب پیر کو ہم شاید بیٹھتے تھے اور رات بھر رونق رہتی تھی. تو یہاں کسی نے مطلب عقیدت میں جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو وہ کچھ سجاوٹیں کر دی. اب اس تو ظاہر ہے شاباش دینے والا کام ہے، اگر وہی سجاوٹیں کی تو وہ ٹیپ لگانا اور دیوار میں ادھر داغ تو ادھر داغ تو ہونا ہی ہے اس میں. آج نہیں تو کل یہ جب سجاوٹیں ہٹائیں گے تو داغ رہ جائیں گے، ٹیپ چپکی رہ جائے گی. تو پھر وہ اگرچہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا تھا، نہ میرے کہنے سے کیا تھا، مجھے جو یاد آ رہا وہ ہے کہ میں نے اس کا سارا مطلب یہ کہ جو بھی دیوار خراب صفائی ہے وہ شاید پیسے دیے تھے، میں نے کہا رنگ خراب سمجھا. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے حکایت بیان کر رہا ہوں واقعہ کہ یہ مسجد ہے، چاہے جشن ولادت ہو چاہے 11ویں شریف ہو. ہم اپنے گھر کی دیواروں میں جو کیل ٹھونکتے ہیں یا ٹیپے لگاتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے. یہ مسجد میں لائٹنگ منع نہیں ہے، عرف کے مطابق جو لائٹنگ ہے جشن ولادت کی تو وہ تو کر سکتے ہیں کہ پہلے سے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس چندے سے کر سکتے ہیں، ورنہ الگ چندے سے کی جائے. لیکن اس کے لیے وہ کھاد کیلیں گاڑنا یہ نہیں. کرائے کے مکان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کرائے کے مکان کو بھی ہم جس طرح چاہیں وہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مالک تو کوئی اور ہے. تو کرائے کے مکان میں بھی کیل ٹھوکنا یا کچھ بھی جو اس طرح کے فریم لگاتے ہیں تو جو عرف ہوتا ہے نا عام لوگوں کی روٹین معمول اس کے مطابق تو کیل وغیرہ ٹھوک سکتے ہیں. بغیر عرف کے یہ کام کے جس کا ہم ایکسٹرا مطلب کام کریں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مطلب یہ بہت خیال رکھتا ہے. اب مسجد کی دیوار پر مسجد میں امام صاحب کے کمرے میں مطلب اشتہار چپکا دیتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اشتہار آپ نے چپکایا کل اترے گا یا اتارنا ہوگا. اب جو دیوار کا رنگ چونا جو بھی ہے یہ لے آئے گا. اس کو یہ مسجد کی دیوار میں نہ اندر لگا سکتے ہیں اشتہار، نہ باہر لگا سکتے ہیں، نہ چوکنگ کر سکتے ہیں. کوئی بولے کہ ہم نے امام صاحب کو پوچھ لیا تو امام صاحب اس کی اجازت تھوڑی دینے کا مجاز ہے، یہ بھی نہیں دے سکتے. نہ ہم نے متولی کی اجازت لی تو متولی کے ذاتی کوئی پلازا تھوڑی اپنے پلازے پہ اجازت دے گا یہ اپنے مکان پہ. یا آپ کے گھر میں آ کر کوئی بولے کہ میں متولی صاحب ہماری نعت خوانی ہو رہی ہے تو محفل نعت کا اشتہار آپ کے گھر کی دیوار پہ لگانا تاکہ آپ دیکھ کر یاد کرتے رہیں اور پھر آپ تشریف لے آئیں جب تاریخ آ جائے. تو کبھی بھی نہیں دے گا اجازت. تو اللہ کا گھر ہے یار، اس میں کیا جو سمجھ میں آیا وہ لگا دیا، جو سمجھ میں آیا کر لیا. اپنے گھر میں کیل نہیں ٹھوکتے، عام طور پہ مطلب ہر طرح کی چیزیں آویزاں نہیں کرتے، مخصوص مطلب ترکیب ہوتی ہے. تو اللہ کا گھر ہے، اس کو تو اور اس کی تو زینت کا زیبائش کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اب یہ کمیٹی جو ہے یہ میں نے 2-3 مدنی پھول یہ یاد آئے تو عرض کیے کہ یہ کمیٹی جو پیش ہوئی تھی تو یہ ساری باتیں خیال رکھنا ہے اور جلدی جلدی وقف کے مسائل سیکھ لیں تاکہ غلطیاں نہ ہوں. چندے کے مسائل سیکھ لیں. اس کی تو کتابیں بھی ہیں اپنی مطلب چندے کے بارے میں سوال جواب. ایک اور بھی ہے نا وقف کے احکام، تو یہ رسالے یہ کتابیں لیں، اس کو پڑھیں. سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے پوچھ لیں. اور کوئی آپ کے جیسے اختلاف رائے ہو گیا کمیٹی میں کہ ایک بولتا ہے یہ کروں ایک بولتا ہے وہ کروں. اب ان میں اہل علم ہیں اور دینی اعتبار سے وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو. یا پھر یہ کہ اب فیصلہ نہیں ہو پاتا عالم دین سے رجوع کریں کسی بھی، چاہے وہ آپ کی اس کمیٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہے سنی عالم ہے اور تو اس سے مطلب رجوع کریں. جیسے دارالفتہ اہل سنت ہے آپ کا اپنا آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، کوئی پائی پیسہ نہیں لیتے. یہ ان مفتیان کرام سے اپنے رجوع کریں، ان سے مشاورت کریں کہ ہم یہ اختلاف ہو گیا ہم یوں کرنا چاہتے ہیں، یہ بولتے ہم یوں کریں گے تو ہم کیا کریں. تو یہ جیسے رہنمائی فرمائیں تو انشاءاللہ پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. جس نیتیں بھی پوچھی تھی تو سب سے پہلی تو یہ کہ بندہ جو بھی کام کرے اس میں دیکھ لے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں. تو ثواب کا کام ہے تو ثواب مل سکتا ہے. جیسے مباح کام ہوتے ہیں کہ جس کا نہ ثواب نہ گناہ، وہ بھی اچھی نیت سے ثواب
की नियत करें तो इबादत बन जाते हैं। तो मस्जिद की खिदमत तो वैसे ही इबादत है, बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़े सवाब का काम है। तो इसमें नियत है, बगैर नियत के सवाब नहीं मिलेगा। तो नियत अच्छी अच्छी करके कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, जो शरीयत के अहकाम है इसके मुताबिक मैं इस पर अमल करूँगा, इमाम साहब को अपना, इमाम मुअज्जिन को अपना ज़ाती नौकर नहीं समझूँगा, बल्कि ये अल्लाह के दीन के खादिम हैं, ये इमामत करते हैं। ठीक है, तनख्वाह लेते हैं तो तनख्वाह इनकी मजबूरी है, ये खाएंगे क्या, और शरीयत ने जायज़ रखा है। तो इनको तनख्वाह जो दे रहे हैं आप एहसान नहीं कर रहे, कौन सा जेब से भी दे रहे हैं, जेब से दें जब भी एहसान नहीं है, अल्लाह का एहसान है कि आपको ये तौफीक दी कि इमाम साहब या आलिम साहब की आप खिदमत करें, मुअज्जिन साहब की खिदमत करें। तो बड़ी शहादत की बात है, खिदमत करनी चाहिए और एहसान रख कर नहीं, ये समझ कर कि ये हम पर एहसान कर रहे हैं कि हमारा हदिया कबूल फरमा रहे हैं। ये अगर हमारा जज्बा होगा ना एहतराम का, तो इसमें सवाब बहुत मिलेगा। अच्छा, इसी तरह इनसे घर के काम काज नहीं करवाऊँगा, नहीं अपना नौकर है तो भाई ये ले आओ तो वो रख दो, तो बच्चे को स्कूल छोड़ के आओ, तो ये नहीं करना है। इमाम मुअज्जिन मस्जिद के खादिम आपके तनख्वाहदार नहीं है, मस्जिद के तनख्वाहदार है, और जो भी मस्जिद का चंदा है उससे इनको पेमेंट किया जाता है, जनाब की जेब से नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी बातें वक्तन फ़वक्तन ध्यान में रखनी है, और बस उलमा से मरबूत रहेंगे, राबते में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका जो है ना गलतियों से बचने का चांस ज़्यादा रहेगा। वरना रहेगा बाद लोग अपने आप को कुछ समझते हैं कि हम या मौलाना हो गया, जवान है, इसको क्या पता, हम मेरे वालिद साहब ने और दादा साहब सब मुतवल्ली थे मस्जिदों का, हमारा जद्दी पुश्ती। तो ये नहीं चलेगा, तो कुफ़ार भी बोलते थे कि हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ सकते। तो ये नहीं है, जो दीन जवान बताएगा वो भी मानना है, और जवान आलिम जो है वो 100 साल का बूढ़ा भले इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, उससे अफजल है। समझे, आलिम का सोना भी इबादत है, ये भी अक्सर के अक़वाल हैं। और आलिम का 2 रकात नमाज पढ़ना ये गैर आलिम की सारी रात की इबादत से बढ़कर है। इस तरह की अक़वाल किताबों में लिखे हुए हैं। तो आलिम ये एक अलग ही मतलब सिन्फ है, अलग ही मतलब यानी कि इसकी इनफरादियत है, और ये अलग शख्सियत है, आवाम की तरह नहीं है वो। तो इसका रिस्पेक्ट, इसकी एहतराम करना है। बुज़ुर्गी बाअक्लस न बसाल, कि बुज़ुर्गी जो वो अक्ल से, इल्म से हासिल होती है, साल से नहीं। भले 125 साल का है, इससे वो बुज़ुर्ग बन गया ये ज़रूरी नहीं है। दीनी एतबार से बुज़ुर्ग, आलिम है 15 साल का है, 17 साल का है, तो वो अफजल है इल्म की वजह से, और ये बुज़ुर्ग है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र थी, पहला फतवा दिया था आपने। तो और आपके वालिद साहब ने इसको सराहा था, खुश हुए थे कि दुरुस्त। वालिद साहब बहुत बड़े आप मुफ्ती थे, मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, और इनको मसनद इफ्ता सौंप दिया था कि तुम फतवे लिखो। 13 साल 10 माह 4 दिन, तो 1000 साल का बूढ़ा एक तरफ, और ये 13 साल 10 माह 4 दिन का बच्चा एक तरफ। ये आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम बन गया इस मुख्तसर सी उम्र में। लेकिन ये इतने मोहतात थे आला हज़रत कि जब तक वाली साहब हयात रहे अपने सारे फतवे इनसे चेक करवाते थे, इसके बगैर जारी नहीं करते थे फतवा, क्योंकि मेरी भूल ना हो जाए, एहतियात। तो ये दीन की बातें हैं, जिसको देखो मुफ्ती बना हुआ मसले बता रहा है, समझे, तो ये नहीं, उलमा की तरफ में भेज दें। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है आपके पास, इनका फ़ोन नंबर रखें, कोई मसला पूछे ये आप रिंग कर लें, कांटेक्ट कर लें वगैरह। तो ये इंशाल्लाह इसमें आफियत रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। महबूबे सुबहा महबूबे यज़दा वलियों के सुल्तान। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा एमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत पर। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बता
اسمرامو تا مدینہ ہے آقا جلدی مجھے مدینے بلا لو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک پر مدری چینل لائیو فیس بک پیج بنا ہوا ہے، وہاں مدنی مذاکرہ بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے، سوالات کا سلسلہ وہاں بھی موصول ہو رہا ہے۔ یہ منیب سلطان سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور کسی جگہ پر زخم بھی ہو اور وہاں پانی نہ بہایا تو کیا غسل ہو جائے گا؟ سمجھ نہیں پڑی۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے اور جسم پر کسی جگہ پر زخم بھی ہوا ہے اور وہاں پانی نہیں بہایا تو کیا غسل ہو جائے گا، یہ سوال کر رہے ہیں۔ زخم ہوا ہے، اب اچھا زخم زخم اگر ایسا ہے کہ پانی بہانے سے طبیب حاذق ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، جو خوف خدا والا ڈاکٹر ہو، یہ نہیں کہ وہ بات بات میں جو بولتے تھے بیٹھ کے نماز پڑھو، اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ عام طور پہ ان کو ماہر نہیں ہوتے، انہیں خوف خدا کی کمی ہوتی ہے کہ دین ہمیں ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، علماء بتائیں گے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ مطلب اگر کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ پانی تم کو نقصان کرے گا، یا یہ کہ اپنا تجربہ ہے کہ پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے اس طرح کے زخموں پر، تو ایسی صورت میں پانی وہاں بے شک نہ بہائیں، اس کو بچا کر رکھیں پانی سے، اور ان پر پانی والا ہاتھ، بھیگا ہاتھ پورے زخم پر پھیر لیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ تری پہنچ جائے، یا پھر یہ کہ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اسی طرح وہ پٹی پر، اب پٹی بعض اوقات گولائی میں آتی ہے تو وہاں یہاں زخم نہیں ہوتا، زخم ہی ہے، تو اب کوئی بات نہیں، پٹی کھول کر اگر زخم پر مسا کرنے کی صورت نہیں بن رہی کہ ویسی پٹی باندھ نہیں سکیں گے یا تر ہاتھ لگے گا تب بھی نقصان ہوگا وغیرہ، تو ایسی کوئی دشواری ہے تو پھر یہ یوں پورا یہ پانی والا بھیگا ہاتھ اس میں پھیر لیں، اس کو مسحہ کرنا کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ غسل ہو جائے گا۔ وضو کا بھی یہی مسئلہ ہے، مسحہ کرنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ نگران شورا ہمارے ساتھ لائیو ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں اس وقت عراق کے شہر بصرہ میں ہوں، اور اس وقت میں جس مزار پر حاضر ہوں براہ راست کوشش کی حاضری دینے کی، یہ صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبیر فی الجنہ۔ میں ان کا ایک مختصر سا تعارف پیش کروں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ اللہ ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں۔ اللہ اور اسلام جو شروع میں جو اسلام قبول کرنے والے تھے یہ ان میں ہیں جنہوں نے بڑے کفار مکہ کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک بھی رہے۔ میں یہاں حاضر تھا، مدنی مذاکرے کا وقت تھا، موقع ملا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک آپ پر بھی کرم ہو، تمام مدنی مذاکرے میں شامل عاشقان رسول ناظرین سب پر اللہ پاک کی خاص خاص رحمتیں ہوں۔ حضور بصرہ یہاں جیسے ابھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہی ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ابھی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محمد بن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر میں فارغ ہوں۔ اور
यहाँ हाजिर हुए हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आगे भी खैर आफियत और बरकतें दे, और मस्जिद इंशाअल्लाह ताला ज़ियारतें भी हैं और माशाअल्लाह। काफ़ी तो माफ़ कीजिएगा मैं मदी मुज़ाकरे में शामिल हो गया, लेकिन ये कि आप हमारे लिए दुआ कर दें और बस ये भी यहाँ करम हो जाए। मदीने को जाएं, इनसे भी अर्ज़ है मदीने को जाएं, दुआ कीजिएगा, मुक़द्दर जगहें दुआ कीजिएगा। माशाअल्लाह। हुज़ूर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैका या सय्यदी ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पर भी ग़ालिबन हाज़िरी का क़स्द होगा कि यहाँ बसरा शरीफ में इनकी भी जलवागरी है। अभी उस तरफ हाजिरी की नीयत है इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ गए आप, यहाँ भी हाजिर हुए, सारी हाजिरियाँ अल्लाह पाक कबूल फरमाए। नजफ़ अशरफ की भी हाजिरी से आप मुशर्रफ हो चुके, अल्लाह पाक ये भी कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। जी, अभी हम मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के या नजफ़ अशरफ से फिर बसरा की तरफ चले और मुख्तलिफ मज़ारात। अभी हम आते आते हज़रत सैयदना शेख अहमद रिफ़ाई अल कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार से होते हुए हम यहाँ हैं। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई, हाँ, ये सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से होते हुए आए हैं, और हुज़ूर ये वही है जिन्होंने सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया था, अस्सलामु अलैका या जद्दी, और जवाब में ये आया था कि अलैका सलाम या वलदी, और दस्ते मुबारक दस्ते मुबारक निकला था, चुमा था इन्होंने। इनके मज़ार से होकर आए हैं। आपका जहाँ जहाँ हाज़िरी हो रही है, आपके लिए भी सलाम अर्ज़ करने की सादत हासिल हो रही है। जिन्होंने भी सलाम के लिए दुआ के लिए कहा है, सबके लिए है। हाँ, मैंने आपको दरख्वास्त की थी कि आप मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा जहाँ जहाँ हाज़िर हों, वरना कहा ना हो ना किसी ने तो फिर सलाम नहीं कह सकते। मैं मसला बताऊँ कि वरना फिर झूठ हो जाएगा ना। आपको कि इलियास ने आपको सलाम अर्ज़ किया किसी बुजुर्ग से जाकर के, और मुझे पता ही नहीं है, मैंने सलाम कहा ही नहीं है, तो ये फिर झूठ हो जाएगा। माशाअल्लाह। तो जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो गया। सुभान अल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है कि जब कोई नमाजी नमाज में सजदा करता है तो उसकी वो जगह यानी पेशानी बरोज़ क़ियामत चमकेगी। तो अर्ज़ ये करना था कि जो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं शरई उज़्र की वजह से, तो क्या वो इस फजीलत से महरूम रह जाएंगे? इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? सिर्फ पेशानी चमकेगी, वो सीमाहुम, हाँ, पेशानी सीमाहुम सीम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, के सजदे के असर से उनकी पेशानी, उनके चेहरे, असर होगा सजदे का, सजदे की निशानी होगी इनके चेहरे में। निशानी से मुराद मुख्तलिफ इसकी तफसीरें की गई हैं। जो हमारे यहाँ एक तो तफसीर ये जो निशान पड़ जाता है इसको भी बयान करते हैं, तो इसको भी लिया गया है, बाज़ शारहीन ने इसे लिया है।
لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرنے والوں کو قیامت کے دن پیشانی پر نور عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ یہ جو سجدہ ہے ان کا چونکہ حکمی طور پر یہ سجدے ہی کے اندر آتے ہیں، عذر ہے واقعی، اس بنیاد پر یہ کرسی پر پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فضیلت ہے اللہ نے چاہا تو ان کو بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. شان غوث اعظم میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شاہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم، شروعات کی تعلیم قصبہ جیلان شریف میں، جو آپ کا مولد تھا، برتھ پیلیس تھا، اس میں حاصل کی. پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 سن ہجری 488 ہجری میں بغداد شریف تشریف لائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کیا اور اپنی تعلیم مکمل فرما کر کمپلیٹ کر کے اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام حاصل کیا. دوران طالب علمی آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت بھی آئی اور نہ جانے کن کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا پڑا، مگر اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا. نہایت محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فضل و کمال پر پہنچ گئے، بہت بڑے عالم دین بن گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی. تو آپ کے استاذ محترم و مرشد گرامی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا، جس کی ذمہ داری آپ نے خوش دلی کے ساتھ نہ صرف قبول فرمائی بلکہ مسند تدریس کو رونق بخش کر علوم و فنون کے پیاسوں کو سیراب کرنے لگے. ہے پیرے پیراں پاک ہے میرے میراں غوث پاک محبوب سبحان غوث پاک ولیوں کے سلطان غوث پاک محبوب یزدان غوث پاک سلطان ذیشان غوث پاک مشکل ہو آسان غوث پاک دو درد کا درما غوث پاک فرماؤ احسان غوث پاک راحت کا ساما غوث پاک بلواؤ جانا غوث پاک بن جاؤں مہمان غوث پاک جس وقت چلے جاؤں غوث پاک یا پیر ہو احسان غوث پاک پورا ہو جانے جانا غوث پاک دیدار کا ارماں غوث پاک ہو جائے میری جان غوث پاک بس آپ پہ قربان غوث پاک ٹل جائے شیطان غوث پاک بچ جائے ایمان غوث پاک اف حشر کا میدان غوث پاک لو زیر داما غوث پاک او میری جانا غوث پاک بخشش کا ساما غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک صلو علی الحبیب رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلان یا شہ جیلان مدد کر یا شہ جیلان یا شہ جیلان تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلان یا شہ جیلان مدد کر یا شہ جیلان
صلو علی پیارے الحبیب۔ مرشدی، اللہ پاک آپ کو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دونوں جہاں میں سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، 3 چیزیں آدمی کی نیک بختی سے ہیں، نمبر 1 نیک عورت، نمبر 2 اچھی سواری، نمبر 3 اچھا مکان۔ یا سیدی اس حوالے سے تربیت فرمائیے، اچھی سواری اچھا مکان سے کیا مراد ہے؟ میرے لیے، میرے والدین اور میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے بخشش کی، سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ حدیث کی شرح تو معلوم نہیں ہے، لیکن اچھی سواری اچھا مکان، بظاہر تو اس کے الفاظ کو مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں، آسان ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ আমিরে আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন, বুজুর্গানে দিনকে ভালোবাসা কি আমাদের দিনের অংশ? बांग्ला ज़ुबान में किए गए सवाल का उर्दू खुलासा। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की खिदमत में मेरा सवाल है, बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह सलाम से मोहब्बत करना क्या दीन का हिस्सा है? دین کا حصہ دین میں ہے تو صحیح، شریعت میں اچھوں کی مطلب صالحین کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، قرآن میں تو پورے پورے قصے نیک بندوں کے موجود ہیں۔ حضرت مریم تو سورہ مریم نیک بندی تھی اللہ کی۔ ہاں، اسلامی کی تعلیمات میں سے تو ہیں یہ، ان مانو کر وہ حصہ دین کا تو جیسے ضروریات دین یہ اور ہیں، وہ عقائد کا مجموعہ ہے ضروریات دین کے، اس میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار یہ کفر ہو جائے گا۔ جیسے جنت پر ایمان رکھنا کہ جنت ہے، یقینی ہے، اس میں ذرا بھی شبہ کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو پھر اسلام سے نکل جائے گا۔ تو یوں مطلب یعنی کہ ذکر کرنا ان کا صالحین کا، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی تذکرے ہیں، ایک سے ایک تذکرے ہیں حدیثوں میں۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد جو ہے وہ اس میں اللہ والوں کی باتیں، یہ ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے کیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء اصل کتاب ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے، اس میں ان کا قول ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں جب ذکر صالحین نیک بندوں کا، بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زین بھائی، آپ کو پتا ہے میں نے کل ایک کتاب میں بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں پڑھا، کیا کمال لوگ تھے، میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اچھا، لیکن کیا آپ نے بہترین اسلامک اسکالر اور میرے ہیرو کے بارے میں پڑھا؟ آپ کے ہیرو کون ہیں؟ میرے ہیرو ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ میں نے ان کے بارے میں تو نہیں پڑھا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں دنیا غوث اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ نہ صرف بڑے عالم دین تھے بلکہ پرہیزگار لوگوں کی مدد کرنے والے اور اللہ پاک کے بڑے ولی ہیں۔ اچھا، ان کے علمی مقام کے بارے میں بتائیں نا۔ جی بالکل، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں مختلف علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھاتے تھے۔ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہیرو اللہ پاک کے ولی بھی ہیں، تو ان کی عبادت کے بارے میں بھی تو بتائیں نا۔ ارے بھائی، میرے ہیرو صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اور بات کی جائے آپ کی عبادت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کے لیے وضو کرتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور تو اور 15 سال تک رات بھر میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ واقعی کمال ہے، اب سمجھ آیا، اصل ہیرو تو یہ ہیں۔ اس لیے تو یہ میرے ہیرو ہیں اور میں ان کا خوب ذکر بھی کرتا ہوں۔ ماننا پڑے گا آپ کو زین بھائی، آپ کے ہیرو تو واقعی لاجواب ہے، مگر یہ بتائیے کہ ان کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ سوال تو آپ کا اچھا ہے، ایسا کرتے ہیں اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث سے پاک ہے غالباً کہ نیکوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ جامع الصغیر میں بھی یہ حدیث ہے کہ نیک بندوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ
ذکر کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، انہیں گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ ایک سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حلیۃ الاولیاء میں ہے، اللہ والوں کی باتیں، جس کا ترجمہ یہ بہت صدیوں پرانی، مطلب غالباً 1800 سال پرانی کتاب ہے۔ تو اس میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک بندوں کا تذکرہ کرتے وقت جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صالحین نیک بندوں کے ذکر سے زیادہ دل کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہ دیکھی۔ حوالہ صفت الصفوہ صفحہ نمبر 18۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک حدیث تو یہاں تک ہے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں میں، تمہارے بڑوں میں۔ خیر اس کی تفصیلات ہیں، مطلب اس سے بڑوں سے مراد کون کون؟ ایک تو بزرگ تو آ ہی گئے، اللہ کے نیک بندے اس میں آ گئے کہ یہ برکت ان کے ساتھ ہے، اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، یا علماء ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے برکت میں، ان کے ساتھ برکت ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ تو آیت کریمہ ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ نے سنی تو وہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، میں اس وقت استنبول میں موجود ہوں اور شیخ محمود محمد درہ اس سلسلہ رفاعیہ کے مشائخ میں سے ہیں، یہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک شامی نعت خان قطب مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قطب مدینہ انہیں ارشاد فرمانے لگے کہ تمہیں شیخ رواس، ایک شام کے بزرگ ہوئے، سلسلہ عالیہ رفاعیہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے کلام میں سے کچھ آتا ہے؟ انہوں نے عرض کیجیے حضور ان کا کلام مجھے آتا ہے۔ قطب مدینہ کہنے لگے کہ مجھے ان کا کلام سنائیے۔ انہوں نے شیخ رواس ان کا کلام سنانا شروع کیا۔ قطب مدینہ پر رقت طاری ہوئی اور ابزاروں کے تار رونے لگے۔ نعت سننا، نعت سنتے ہوئے رونا، یاد محبوب میں اشک باری کرنا، یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ قطب مدینہ کا معمول اور قطب مدینہ کی عادت کریمہ، اس تعلق سے آپ نے جو دیکھی، آپ خود بھی قطب مدینہ کی صحبت میں کئی مرتبہ حاضر ہوئے، میں یہ چاہوں گا کہ اس کا بھی کچھ ذکر فرمائیں۔ یہ پیچھے فریم لگا ہوا ہے، اس فریم پر جو کلام درج ہے یہ کلام ہے شیخ رواس ان کا۔ ایک شعر میں مدنی چینل کے ناظرین کو سنانا چاہوں گا۔ فَنَحْنُ قَوْمٌ قَصْدُنَا نَبِيُّنَا وَسَيْرُنَا بِكُلِّنَا لِرَبِّنَا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری منزل، ہماری زندگی کا مقصد اپنے کریم نبی، اپنے رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہم اپنی زندگی کے شب و روز اپنے رب کی رضا طلب کرنے میں گزار رہے ہیں۔ آپ کی زبانی قطب مدینہ کا ذکر بھی سننا چاہیں گے، اور جب مرشد کا ذکر ہوتا ہے تو مرید کے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد کا ذکر کیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہوئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے گا، اور قطب مدینہ کے ذکر محبوب برائے کرم اس حوالے سے کچھ ارشادات فرمائیے۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کری دی نا، بلکہ فضائل بیان کیے۔ ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ تو یادگار اسلاف تھے،
यानी पुराने बुजुर्गों की यादगार थे। इनको देखे कोई तो बस इनको यूँ लगे कि वो तज़किरतुल औलिया में और किताबों में जो ना बुजुर्गों के है ना, तो इस तरह के ही है। मैंने कभी इनको किसी और रंग में नहीं, सफ़ेद कपड़े पहनते थे और बिल्कुल यानी कि सादगी तो ऐसी कि खुद सादगी इन पर कुर्बान जाए, ऐसे सादा थे। और रोज़ाना रात को यहाँ जैसे तज़किरा, तो रोज़ाना रात इनके यहाँ महफिल नात डेली होती थी। और इतने नात शरीफ के ये मतलब वो शहदाई थे कि आखिरी उम्र में जब हॉस्पिटल में थे ना, तो मुझे पता चला था कि ये वहाँ भी, हालांकि वो आपका मतलब ये मरजुल वफात था, इसके बाद तो आपका इंतकाल हो गया था। 81 में 80 में हाजिर हुआ था, 1400 सी हिजरी में हाजिर हुआ था और 1401 सी हिजरी में गालिबन 81 में आपका इंतकाल हुआ। तो उसमें भी हॉस्पिटल में भी डेली नाते सुनते थे। असर की नमाज के बाद में भी मैं हाजिर होता था, इशा के बाद भी हाजिर होता था। तो बाकायदा महफिल तो इशा के बाद होती थी, असर के बाद वैसे ही हाजिरी देते थे अकीदतमंद जो होते थे। अरब और अजम के उलमा सैयद कुतुब मदीना की कदम बुसी करते थे। मैंने देखा बड़े बड़े उलमा आते थे और हाजिरी देते थे आपकी बारगाह में। तो ये असर के बाद भी कई बार ऐसा होता था, हमें नात आती है सुना, मिलने वालों को आप नात शरीफ सुनने का बड़ा आपका ज़ौक़ था, बहुत ज़ौक़ था। अल्लाह की रहमत से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। मदीना शरीफ मतलब छोड़ते नहीं थे मदीने को। मुझे मदीने से नहीं जाना, मदीने ही में आपने गालिबन 75 ईयर्स 75 साल मदीने में गुजारे। तो मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 75 सब्ज़ गुंबद देख कर। बगदाद शरीफ भी रहे आप, और आपकी सीरत में तो ये लिखा कि कुछ अरसा आप पर जज्ब की कैफियत भी रही है, न मजसूब जिसको बोलते हैं ना, ये कैफियत भी आपकी रही है। और बहुत जय्यद आलिम भी थे आप, बहुत बड़े आलिम थे, क्योंकि आलिम ना हो तो फिर वली नहीं हो सकता। तो यूँ आप वलीउल्लाह थे, तो आलिम दीन भी थे। और किसी दौर में जो मुझे ये याद पड़ता है कि आपने वो हदीस पढ़ाते थे, अब मैं भूल गया हूँ सारा, तो तदरीस भी फरमाई एक दौर में मदीना पाक में। और जब इन तुर्कों की जिन दिनों खिदमत का दौर था, उस दौर से मदीना शरीफ में आप का क़याम था। उस अरसे से आपका पुराना जो आस्ताना शरीफ था सन 80 में, बस मैं वहाँ हाजिरी देता था। अब वो आस्ताना शरीफ की किस्मत देखें कि वो आस्ताना पीर साहब का मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हो गया, तामीरात में ये आ गया है। कितनी बड़ी मतलब है कि किस्मत की बात है। और अब आपका जो मकान आलीशान जो आपके साहिबजादगान है वो मदीना शरीफ में ही है, लेकिन और जगह है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके बाद जानशीन हुए, तो वो भी मतलब है कि वो दूसरे मकान आलीशान में यहाँ भी थे। मैंने इनकी यहाँ भी ज़ियारत की थी, मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह। और फिर इनके अब इनके साहिबजादे डॉक्टर रिजवान साहब जो इनके जानशीन है, ये वहीं हैं मदीना शरीफ में। तो यूँ ये ख़ानदान जो था, ये बस वो मदीना शरीफ, इनकी पहचान, इनकी आन, इनकी शान, इनकी बान, इनकी जान सब मदीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद एहसन कराची से आईटी प्रोफेशनल एज अ शोबा है मेरा। और अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि कुछ लोग या कुछ हार्डवेयर वेंडर्स जिनके पास लैपटॉप वगैरह रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, तो वो लैपटॉप जाने की सूरत में वो रिपेयरिंग के दौरान कुछ डेटा या कुछ पार्ट्स वगैरह जो हैं वो चोरी कर लेते हैं। तो इस हवाले से क्या उनके लिए अर्ज़ है या क्या रहनुमाई, ये बराए करम इरशाद फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वय्याकुम। ये तो खैर अंडरस्टूड है, वो अगर उसमें कोई ख़यानत करेगा, कोई पार्ट इसका चोरी करेगा तो भी गुनाहगार। अगर कोई पार्ट इसमें शामिल करना है
और बताया कि फ़लाँ कंपनी का या फ़लाँ पार्ट में डालूँगा जो क्वालिटी अच्छी है, और इस तरह वो पैसे उस क्वालिटी के लिए और लो क्वालिटी का पार्ट इसमें शामिल किया, तो ये भी ख़यानत है। बंदे की हक तलफ़ी भी है कि जितने पैसे लिए, जैसी चीज़ के पैसे लिए वो नहीं लगाए। तो इस तरह मतलब ये कि ये जो भी कारीगर होते हैं इसमें कई तरह के गुनाहों में बाज़ औक़ात ये मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी दो टोक बात की जाए और जो बात की जाए जो तय हो जाए, इससे बाल बराबर भी पीछे ना हटे, वही करे। अच्छा, इस बिरादरी में वादा खिलाफी बहुत पाई मैंने। हर फर्द की बात नहीं करता मैं, जब भी करता हूँ मैं जनरल बात करता हूँ। वादा खिलाफी बहुत, कल आ जाना परसों आ जाना, ये धक्के खिला रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें। आप अगर कल दे सकते हैं तो कल कहें, और आपकी नीयत है कल देने की, फिर कल नहीं बन सका तो गुनाहगार नहीं है। और अगर टरखा रहे हैं यार ये मैं बोलूँगा ना कि मैं 15 दिन के बाद दूंगा, तो ये दूसरे के बाद चला जाएगा। तो इसको बोल दिया कि मैं आपको परसों दे दूंगा, 2 दिन के बाद आप ले जाइएगा। और इसको खुद पता है कि 2 दिन के बाद मैं दे नहीं सकता, इसको मेरा काम इतना रखा हुआ है। तो फिर 2 दिन, अरे बस यार वो एक पुर्जा था, वो यूँ तो यूँ 10 झूठ बोलेंगे इसमें। इसको बोलेंगे अब यार मेहरबानी करके वो आज बुध है ना, आप ऐसा कहना पीर को तो पक्का आपको दे दूंगा। अब पीर को तो यार मेरा बच्चा बीमार हो गया था, तो यार वो यूँ तो यूँ 15 दिन ये इनको। मैं तो वैसे आपको दे रहा हूँ, अपने जो जहन में था ऐसी टेक्निक जानते ही हैं कि 100 झूठ बोलकर उस गाहक को चलाते रहेंगे। तो खाली वादा खिलाफी ही नहीं बल्कि झूठ दर झूठ कई वादा खिलाफी होंगी ना। अब इसको पता होगा कि मैं जो पीर का भी दे रहा हूँ, इसको वादा तो मेरे पास काम इतना है, पीर को दूंगा तो नहीं मैं इसको, लेकिन अब इसको मैं बोलूँगा कि 15 दिन के बाद दूंगा तो ये भाग जाएगा या झगड़ा करेगा मुझसे। तो यूँ इस बिरादरी में, इस शोबे में गुनाह बहुत हैं, झूठ के, धोखे के, और खुदा जाने क्या क्या। ये तो इनको ज़्यादा मालूम होगा कि क्या क्या इनमें गुनाह होते हैं। तो खौफ खुदा वाले कहाँ नहीं। तो इस तरह के लोग भी इनमें बिल्कुल मिलेंगे जो पूरी बात करेंगे भाई मैं कल परसों करके आपको खामखा धक्के खिलाऊं तो मैं दे नहीं सकता, अब मैं आपको इतने दिन फुला तारीख को मैं दूंगा, आप देख लें। तो इस तरह मतलब ये कि जब आप ये करते रहेंगे ना, गाहक बात टूट भी जाएंगे। फिर जब वो दूसरा जो इसको धक्के खिलाएगा ना, तो आप याद आएंगे कि यार ये तो फुला तारीख का बोल रहा था, इसने 2 दिन और लेट कर दिया यार, टरखा का, तो ये आदमी सच्चा था यार। तो फिर ये आपके पास गाहक आने शुरू होंगे, फिर ये आपकी नेक नामी होगी कि यार ये बात बिल्कुल परफेक्ट करता है। और जो ये कहता है ना कि आप मुझको फलां दिन शाम को 4 बजे ले जाना, तो यार ये 3:45 बजे मैं गया तो बोला आपका तैयार है, मुझे दे दिया। इस तरह आपका इमेज भी बहाल होगा, लोगों में रोज़ी में देखना बरकत होगी इंशाअल्लाह। इसके सच्चाई में बरकत है, झूठ में नहुसत है, बरकत नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपके गाहक बढ़ेंगे और मक्का मदीना हो जाएगा। और जो पुर्जा के जो चीज़ के वो आपको देनी है, अब वो पुर्जा नहीं मिल रहा, तो अब तो मतलब ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कॉन्टेक्ट करने का। भाई फुला पुर्जे का हमारा सौदा हुआ था, बात हुई थी कि ये डालूंगा और ये 500 रुपये का था, अब दूसरा मिल रहा है वो 600 का है या 450 का है, जो भी है। अब उसको पता है कि अब वो डाल दूँ, उससे इजाज़त लें, वो कहे हाँ वो डाल दें, और जो कमी बेशी है पैसों की क्योंकि आपने से बात कर ली तो वो कर लें। तो इस तरह यानी कि सच्चाई तो सांच को आँच नहीं है। शुरू में थोड़ी हो सकता है कि आपको परेशानी होगी, शैतान बहकाएगा कि ये गाहक भी चला गया, वो गाहक भी टूट गया, इधर वो चला गया, तो वो थोड़ा मतलब इस्टेब्लिश करने में देर तो लगती है बात चीज़ों के। लेकिन फिर ये अब शुरू में कारोबार में हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर की खिचड़ी खानी पड़ती है, तो वो थोड़ी घर की खिचड़ी खा लें, फिर इंशाल्लाह खिचड़ा खाएंगे आप। खिचड़ी चावल दाल बनाते सस्ती होती है, पानी में पकती है खिचड़ी। अब की तेल में पकाते पानी में पकते सस्ती, और खिचड़ा जो है बहुत महंगा होता है, इसमें गोश्त डाला जाता है। इसका असल नाम खिचड़े का ना वो है लहीम। लहीम लहम से बना, लहीम माने गोश्त की डिश, यूँ समझ ले इसको, गोश्त की। फिर लहीम से बनते 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 वो अब मैं बिगड़ते तो नहीं बोलूँगा,
جو آگے جو لفظ مقدس ہے، تو لحیم سے یہ بنتے بنتے بن گیا حلیم. حلیم اللہ کا نام ہے. بولنے میں حرج نہیں ہے، میں کھچڑا بولتا ہوں. یہ اب بھی میں منہ سے نکلے گا نا یار یہ کھچڑا کھٹا ہو گیا ہے، یہ کھچڑا جو ہے نا یار جلدی خراب ہو جاتا ہے. یہ واقعی ہو جاتا ہے جلدی. کھچڑا جلدی جلدی آپ کے پیٹ کی زیارت کرنا مانگتا ہے، اندر جانا چاہتا ہے، آپ نے اس کو رکھ دیا، بھول جاؤ اس کو، پھینکنے کا دھکا ہوگا. یہ جلدی، اس میں بہت چیزیں مکس ہوتی ہے تو زیادہ دیر نہیں ٹکتا. یہاں تک کہ فریج میں بھی زیادہ نہیں ٹکتا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ فریج میں بھی زیادہ دن آپ کو نہیں دے گا یہ، پھر اس کی کوالٹی نہیں رہے گی. تو جلدی جلدی کھاؤ، تازے میں مزہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما، ہم سب کو حلال روزی دے، اور ان کاریگروں کو بھی جن کا تذکرہ ہوا، اور جو یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو تھے اور لیپ ٹاپ کے تعلق سے بات کی، تو اس میں بھی ہر فیلڈ میں مطلب خرابیاں داخل ہو گئی ہیں. علم دین کی کمی، اچھی صحبت کا میسر نہ ہونا. یہ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے، رچ بس جائیں گے اس میں، تو انشاءاللہ ذہن بنتا جائے گا کہ ہمیں کم کھانا ہے، بھلے حلال کھانا ہے، کم کھلانا ہے، حلال کھلانا ہے بچوں کو، حرام نہ کھانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بھئی جو کہہ رہے ہیں نا اس فیلڈ کے اندر ڈیٹے تک رسائی ہوتی ہے، تصویریں ہیں، کسی کا ذاتی جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے، تو اب یہ اس میں تانکہ جھانکی کرنا یا اس میں سے کوئی چیز اچھا ڈیٹا کا بھی سوال ہوتا. ہاں یہ بہت زیادہ اہم ہے اس فیلڈ کے اندر، جو بقیہ کاریگروں میں نہیں ہے. یہ تو واقعی اس میں جو ڈیٹا، اس کا مطلب دیکھنا کہ اس کی 1000 پرائیویٹ باتیں ہوں گی، پھر بیٹی کی تصویر، تم بہن کی تصویر، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس میں. تو یہ تو اگر کوئی کرتا ہے تو گناہگار ہوگا. اس طرح کہ حدیث پاک میں کہ جو کسی کا خط دیکھتا ہے وہ آگ دیکھتا ہے. تو یہ اس کی مطلب نہیں کہ پرائیویٹ مطلب تحریرات یا جو بھی ہیں یہ کاریگروں کو نہیں دیکھنی چاہیے. اچانک اگر کوئی آ بھی گیا تو اس کو فوراً پڑھے نہیں، آگے بڑھا دے، اور اس کو جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ترکیب بنا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. چائے پئیں گے، جوس پئیں گے. کیا پینا؟ جوس منگاتے ہیں. مینگو پینا ہے، دوسرا مینگو منگا لیں. بھائی ذرا بات سنیں، 2 مینگو کے جوس آپ لے آئیں بہترین بنا کے. میں کال نہ کر لوں؟ اگر اجازت دیتے کال کر لوں. مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا، مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ، مدنی مذاکرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم، آپ نے بازار جانا تھا، چلے گئے ہو یا گھر پہ ہو؟ جی میں اسی وقت گھر سے نکل گیا تھا. ابھی میں فیضان مدینہ کے باہر یہ عطر کی دکانیں یہاں سے خوشبو لے رہا ہوں. اچھا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. ایسا کرنا، آتے ہوئے قرآن پاک بھی لیتے آنا. چلے میں 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا، میں پتہ کر لوں یہاں سے دکانیں. یہ قرآن مجید کی دکان یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہ مکتبۃ المدینہ پر مل جائے گا. یہ برابر مکتبۃ المدینہ. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی میں پہنچ گیا دکان پہ. میں 1 منٹ آپ پوچھ کے نا آپ کو بتاتا ہوں. بس قرآن پاک چاہیے خوبصورت سا، گفٹ کرنا ہے مجھے آگے. یہ مل جائے گا بالکل. کتنے کا ہے قرآن پاک؟ ہمارے پاس ڈیز ایڈیشن ہے، 5600 روپے کا ہے. ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کو ملے گا 5040 روپے. میں 1 منٹ پوچھ لوں. جی بول رہے ہیں مل جائے گا. کتنے کا دے رہا ہے؟ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 5040 روپے کا. اسے کہنا کہ گفٹ کرنا ہے. یہ مجھے گفٹ کرنا ہے. یہ بالکل گفٹ کے لیے ہی ہے. اس کے اندر ریل بھی ہوتی ہے، قرآن پاک کی ہے، اچھے سب بات. یہ آپ کو 5040 روپے کا ڈسکاؤنٹ کے بعد مل جائے گا. ایسا کرو جو آپ کو بہتر لگے وہ لے لو. چلے میں لے آتا ہوں. کہہ رہے تو رہے اچھا ہے، مل جائے گا. باقی میں دیکھ لیتا ہوں، میں لے کر آ جاؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار یعقوب بھائی، مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے نا، اس وقت والد یا بھائی بچی کے سر پہ قرآن پاک رکھ کے بچی کو رخصت کرتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے. جب کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں گناہ والے کام بھی ہوتے ہیں
کہ ایسا کرنے سے قرآن پاک کی بے ادبی نہیں ہوگی؟ بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. آج کے مدنی مذاکرے میں اس کی رہنمائی امیر اہل سنت سے لے لیتے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی رہنمائی. چلو یعنی کہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے قرآن شریف، یہ دولہا دلہن ہی گناہ کرتے ہیں، شادیوں میں گناہ ہوتے ہیں. گھر میں جو روز گناہ ورا چینل چل رہا ہوتا ہے اور ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی قرآن شریف گھر میں ہوتا ہی ہے نا، رکھتے ہی نا لوگ. تو یہ بھی نکال دو گے تو پھر تو بالکل ہی کیا ڈوبنا ہے. تو یہ مطلب وہم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مطلب یعنی کوئی گناہ ہوتے ہیں، ہونے نہیں چاہیے گناہ، لیکن یہ قرآن شریف وہاں لانا کہ جس گھر میں، تو اب تو کوئی ہے گھر جس میں گناہ نہ ہوتا ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو کسی گھر میں، تو یہ بے نمازی ہونا یہ بھی تو ایک گناہ گار کی موجودگی ہے نا. پھر شیوڈ ہونا، داڑھی منڈانا، یہ بھی حرام ہے. ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے. تو جہاں یہ داڑھی منڈا ہو یا شیوڈ ہو اور اس طرح کا بندہ ہو بے نمازی وغیرہ، بے پردگی کس گھر میں نہیں ہوتی ہے نا، تو کیا پھر وہاں قرآن شریف نہ لایا جائے، نہ رکھا جائے، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ دلہن کو برکت کے لیے وہ قرآن شریف اٹھا کے رکھتا ہے کوئی، اور یہ دلہن اس سے نیچے سے قرآن شریف کے سائے میں گزرتی ہے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے، مطلب اس میں کوئی بظاہر قرآن کی نہ بے ادبی ہے نہ کچھ اس میں. اگر کسی نے معاذ اللہ 1000 گناہ کیے ہیں تو ایک یہ قرآن شریف کا سایہ دیا، تو یہ اچھا ہی تو کام ہے نا، کہ اس کو بھی مائنس کر دو. کہ جو مطلب یہ نہیں کہ مثلا جو گالی بکتا ہے، نہیں بکنی چاہیے، گناہ ہے. اب جو گالی بکتا ہے اس پر پابندی ڈال دو کہ لا الہ الا اللہ بھی نہ کہا کرے، اللہ کا نام بھی نہ لیا کرے. گالی بکتا ہے، اسی زبان سے گالی دیتا ہے، اسی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، نہیں تجھ پر پابندی ہے اللہ کا نام لینے، تو پھر ہوگا کیا یار. تو یہ لوگوں کی مطلب عجیب سوچیں ہوتی ہیں کہ جو تھوڑا بہت بھی نیک کام کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، یہی نیکی ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت میں پار لگا دے. تو نیکی کرنے، جیسے کہ اب قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کی تلاوت ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. قرآن سب کو سیکھنا چاہیے، بالکل سیکھنا چاہیے. مگر اب ایک کوئی ہے کہ قرآن شریف نہیں پڑھا، اب عمر بھی اس کی بڑی ہو گئی، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے. اب یہ کیا کرتا ہے کہ قرآن شریف کھول لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لائن میں وہ پڑھتا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تلاوت قرآن نہیں ہے، نہ اس کو تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا، نہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اب سیکھو مت، یہی پڑھتے رہو. سیکھنا تو ہے، مگر یہ پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو منع کریں گے کہ مت پڑھو؟ وہ سیکھ تو ہے، سیکھتا تو ہے نہیں، جانتا تو ہے نہیں. اب یہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، قرآن شریف کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، قرآن شریف کو دیکھنا، یہ آیتوں کو دیکھنا یہ ثواب کا کام ہے. تو یہ کر رہا ہے، تو ہم اگر اس کو بھی روکیں گے تو اس کو وحشت نہیں ہوگی کہ میں اتنا برا بندہ ہوں کہ قرآن شریف کو دیکھنا بھی نہیں ہے مجھے، اس کو چھونا بھی نہیں ہے باوضو، اور اس کو مطلب بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی اس پر، تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح اللہ کے بندوں کو قریب کرنا چاہیے. وہ حدیث پاک میں بشرو ولا تنفرو، بشارت دو یعنی خوشخبری دو، نفرت مت دلاؤ. تو اس لیے مطلب میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کو سمجھایا جائے، تاکید کی جائے کہ سیکھو، لیکن جو ایک نیک عمل کر رہا ہے اس سے یہ نہیں کہہ جائے کہ تجھے کیا فائدہ، کہ تو یار تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے یار، مسجد میں آنے سے تیرا کیا فائدہ. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تو جھوٹ بولتا ہے، اس کو جھوٹ سے منع کیا جائے گا، مسجد میں آنے کی مزید ترغیب دی جائے گی کہ فلاں نیکی تو عام طور بول دے، لے غوث پاک کی نیاز تو بڑی کرتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، یہ بولتے ہیں. ارے بھائی اگر نیاز نیکی کا کام ہے اور یقیناً نیکی کا کام ہے تو اس کو نماز کی ہم تلقین تو کریں، تو یہ نہیں کہیں کہ اس سے کیا فائدہ کہ وہ نیاز بھی چھوڑ دے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں، لیکن اب پہلے ہی کوئی نیازی بن گیا
تو پھر بھی اس کو نیاز چھڑانے کے بجائے ہم مسجد میں ہی لانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اس نیک کام سے اس کو روکیں گے نہیں۔ ایسی روایتیں ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کو کبھی نہ کبھی گناہ چھڑا دیتی ہے اور اس کو نیک بنا دیتی ہے، اس کی برکت۔ تو کوئی بھی نیکی ہو چاہے کیسی ہو، وہ مطلب ہے نا کہ چھوٹی ہو بڑی، وہ چھوٹی میں چھوٹی نیکی بالفرض ہو کوئی، لیکن ہو سکتا ہے وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ جیسے کہ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ ایک شخص تھا بڑا گناہگار، برا بندہ تھا، اس کا ہو گیا انتقال، اور وہ مطلب کسی کو اس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بولا میں تو بس بچ کر نکل گیا، اللہ کا کرم ہو گیا۔ تم بچ کر نکل گئے؟ تو کیسے؟ بولا وہ ایک بار میں اپنے گھر میں اونچی جگہ پر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور پڑوس میں سے ایک میں نے تلاوت کی آواز سنی، وہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نام کی لذت مجھے محسوس ہوئی، تو ادباً اتر کے دوزانوں بیٹھ گیا اور کان لگا کر اللہ کا کلام سننے لگا۔ بس میرا وہ عمل کام آ گیا، میں نکل گیا، میں بچ کے نکل گیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو اب بتائیے کہ وہ تو تھا ہی برا بندہ، تو اب یہ کہ اللہ پاک کے حکمت کے جو معاملات ہیں اس میں کیا ہم دخیل ہوں گے یار کہ یہ نیکی مت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نیکی تو چھوڑ ہی دو کہ کیا فائدہ نہیں ہے، تو ہی جنت میں جائے گا، اور جنت تیرے پاس ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن بات وہی ہے گناہ سے بچنا اینی ہاؤ بچنا ہے، نماز پڑھنی اینی ہاؤ پڑھنی ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن یہ کہ کسی سے نیکی نہ چھوڑائی جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی ہیں، یہ فرماتے ہیں ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہ نے بڑے بڑے گناہ بھی کیا کرتا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حوالہ تفسیر ابو سعود العنکبوت تحت الآیہ 45۔ کسی نیکی کو حقیر مت جانو۔ صحابی نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم کسی نیکی کو حقیر یعنی گھٹیا کم تر نہ جانو، اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو کون سی نیکی کس کو پار لگا دے گی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سوال نمبر 2، ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا تو ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا۔ سوال نمبر 3، اللہ پاک قیامت کے دن سجدہ کرنے والوں کو پیشانی پر کیا عطا فرمائے گا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدھی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، کیا ہر بندے کے لیے مخصوص اسم اعظم ہوتا ہے کہ جس کا وہ ورد کثرت سے کرے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے لیے کون سا اسم اعظم ہے؟ اس طرح کی بھی مطلب پڑھا تو ہے کہ وہ نام کے جو اعداد ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی پڑھنا ہوتا ہے،
اور اسم اعظم بھی غالباً ہے نا نام کے مطابق ہوتا ہے. اب اس کا ڈیٹیل یاد نہیں مجھے, نکالنے کا طریقہ بھی یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 27 ستمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, قیامت کے دن ظالم سے بدلہ دلوانے کے لیے اس کی کیا اہم ترین چیز مظلوم کو دی جائے گی؟ جواب, نیکیاں. سوال نمبر 2, غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا لقب بتائیے. جواب, جنگی دوست. سوال نمبر 3, کس بدنصیب کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے؟ جواب, ظلم پر ظالم کی مدد کرنے والے کی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد القدیر سما سکٹا، آصف علی خدا بخش گھوٹکی، عتیق رضا عطاری خان بیلا ضلع رحیم یار خان، محمد افضل عطاری بن سجاد حسین لیا پنجاب، بنت ناصر لاہور، شہاب الدین بن نظام الدین حیدرآباد، اسحاق عطاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام اسحاق عطاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یہ جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. اللہ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میرا پچھلا کریئر جو تھا بینکنگ کا تھا. ابھی میں اس بینکنگ سے نکل کے اس دینی ادارے کے اندر ایز اے IT پرسن جاب کر رہا ہوں. تو میرا جو پچھلا بیک گراؤنڈ تھا اس کے حساب سے میری فیملی کے جو دنیاوی معاملات تھے وہ کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں. مجھے کچھ ایسے مدنی پھول بتا دیں کہ جس سے میں اور میرے بچے جس دین کے اوپر ہم الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں اس دین کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں. پہلے جو آمدنی تھی وہ صحیح نہیں تھی ہے نا, درست نہیں تھی. اور اب مطلب یہ کہ درست مطلب آمدنی شروع کی آپ نے, اس کی وجہ سے کچھ امتحان آیا ہے. میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ اب وہ موج نہیں رہی, وہ عیش نہیں رہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ حرام کا نوالا ابھی تو تر لگتا ہے لیکن ایسا اٹکے گا کہ کیا اس میں مثال دوں میں. حرام کا لقمہ بندے کے جب یعنی کہ پیٹ میں جاتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر لعنت اترتی ہے. وہ ایک روایت کے مطابق ہاں بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی کہ اس سے توبہ اپنے کر لی. توبہ کے جو تقاضے تھے وہ بھی اللہ کرے وہ پورے ہو گئے ہوں. تو اس طرح انشاءاللہ اب آسانی ہو جائے گی. اب اگر تھوڑا بہت ہے بھی تو اگر یہ سزا ہے تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ. سب کو صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے اور جو تھوڑی روزی ہے نا اس پر قناعت کرنی چاہیے. نہ جتنا ملا اس کو کافی سمجھے کہ حرص لالچ تو اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے, بڑھتی ہی جاتی ہے. یہ الدنیا سجن المؤمن ہے وجنت الکافر. یہ حدیث پاک ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. پار ہیں یا شرار ہیں ان کے پاس تو دنیا کا مال کا انبار ہے لیکن انہیں یہ بچا نہیں سکے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو منظوم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہست دنیا جنتاں کفار را اہل ظلم و فسق آں اشرار را. بہر مومن ہست زندہ این مقام نیست زندہ جائے عیش و احتشام. یعنی یہ دنیا کفار کے لیے ظالموں کے لیے فاسقوں کے لیے جنت ہے اور اہل ایمان کے لیے مومنین کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. اور قید خانے میں راحتیں آسائشیں نہیں ہوا کرتی.
بیر مومن ہست زندہ ای مقام، کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور نیست زندہ جائے عیش و احتشام، کہ زندہ یعنی قید خانہ، جیل خانہ، یہ عیش و آسائش کا مقام نہیں ہے، اس میں تکلیفیں آتی ہیں، تو اس لیے وہ تکلیفیں برداشت کریں گے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار ہے تو اب وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس خزانہ تو مشہور ہے عثمانی خزانہ، مگر ان سے زیادہ مالدار تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 وہ صحابہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ان کے لیے خاص مطلب یہ خصوصیت ہے ان کی، تو یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ چاروں خلفاء راشدین انہی میں شامل ہیں، اور یہ بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مگر بہت مالدار تھے یہ، ان کا مال ایسا حلال کہ ان کے مال کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائے۔ یار اب ان کا مال حلال نہیں ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو یوں مطلب یعنی کہ اگر مال حلال ہے اور اس کے حقوق کے واجبہ ادا کرتا ہے، جو بھی اللہ نے اس کے حقوق رکھے وہ ادا کرتا ہے اللہ کی شکر گزاری میں، اور اس کو تکبر نہیں کرتا، اس پر غریبوں کی تحقیر حقارت نہیں کرتا، اور کوئی خلاف شرع حرکت اس مال کی وجہ سے نہیں کرتا، تو وہ مال اس کے لیے اچھا ہے، فائدے والا ہے۔ لیکن بہرحال آخرت میں حساب تو ہے، حلال مال کا حساب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہیں، یقینی طور پر کہ بشارت بھی دی ان کو نام کے ساتھ۔ پھر بھی تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے، مال کے حساب نے ان کو روک رکھا ہوگا۔ حساب جتنا مال زیادہ، اور حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو حساب نہیں ہے، حرام ہے تو جہنم کا آرڈر ہے، اس کا حساب کیسا ہے؟ یہ حرام ہے تو گناہ ہے۔ اس لیے وہ مال حلال کی بھی وہ تمنا کرنا کہ مجھے زیادہ ملے، اس پر بندہ غور کر لے۔ ادھر برانچ کھل رہی ہے، ادھر برانچ کھل رہی ہے، تو یہ آئٹم تو وہ آئٹم، تو ادھر مال پھنس گیا تو ادھر نکل گیا، تو سارا دن ٹینشن، رات ٹینشن۔ تو ہلکا پھلکا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال کم ہو، حلال ہو، کم ہو تو ادھر بھی آسانی ادھر بھی آسانی ہونا۔ مالدار کے پیچھے ڈاکو لگے ہوتے ہیں، بچے اغوا ہوتے ہیں، بیچاروں کی کیا کیا ہوتا ہے۔ غریب آدمی فٹ پاتھ پر بے خبر ہو کے سو رہا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی جیب میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو اسی کی کچی ہو جائے گی، نکلے گا کیا؟ رومال نکلے گا۔ کوئی دعوت اسلامی والا ہوگا تو اس کے جیب سے ڈیجیٹل تسبیح نکل آئے گی، اور کیا نکلے گا؟ میں جنرل سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ غریبوں کے پاس تو اتنا مال ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو مطلب یعنی کہ بس مال دے، اتنا حلال تو ہو ہی ہو، اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے یوں نہ ہوں، بلکہ ہم یوں ہم دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں غیروں سے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اتنا مال، ہمارے بال بچے، بھائی بہن، ماں باپ سب ہمارے مال سے نفع اٹھائیں، اور سب انہیں خوش شاد کام رہیں۔ ایسا نہ ہو اتنی غربت بھی، تھوڑا بعض اوقات آدمی اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کوڑی کوڑے کا محتاج ہو اور مانگنے پر مجبور ہو جائے، اور تو یہ بھی مطلب یعنی کہ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک میں دنیا و آخرت کی عافیت یعنی سلامتی، عافیت بنے سلامتی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم
व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल आखिर शरीफ और 11वीं शरीफ के मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल फैज़ान मदीना कराची मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के लिए हाजिर हो रहे हैं। लाहौर से भी गौसिया ट्रेन स्पेशल ट्रेन आई थी, आइए इसके मनाजिर देखते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का इल्मी मकाम। गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह ने इल्म दीन से फरागत हासिल कर ली और आप दरस व तदरीस की मसनद और इफ्ता के मनसब पर पहुँच गए, यानी मुफ्ती भी बन गए। तो लोगों को वाज व नसीहत और इल्म व अमल की इशाअत यानी फैलाने में मसरूफ हो गए। चुनाचे दुनिया भर से उलमा व सुलहा यानी नेक लोग आपकी बारगाह में इल्म सीखने के लिए हाजिर होते। उस वक्त पूरे बगदाद में आपका हम पल्ला कोई न था। महबूबे सुबहा महबूबे यज़दा शेख अब्दुल कादिर जीलानी जीलानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी जीलानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी जीलानी मेरे पीर लासानी मुहय्यिद्दीन जीलानी स्टेशन पर रुक चुकी है, नमाज फजर के लिए तशरीफ ले आइए। अमल का जज्बा अता या इलाही, अमल का जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया सुबहा महबूबे यज़दा वलियों के सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी जीलानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी जीलानी। आज हम लाहौर से हाजिर हुए हैं। स्पेशल ट्रेन गौसिया एक्सप्रेस के ज़रिए आए हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने दुआओं से नवाजा था, या अल्लाह जो कोई गौसिया एक्सप्रेस के ज़रिए मदनी मुज़ाकरों में शिरकत के लिए आए उसे सचमुच बगदाद का अगले साल सफ़र नसीब फरमा दे। तो अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का सदका हमें भी अता फरमाए। महबूबे सुबहा महबूबे यज़दा वलियों के सुल्तान सुल्ताने ज़ीशा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।